اس ادارے کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو پہلی صف آپ حضرات کے سامنے ہیں جنہوں نے جبہ و دستار زیبتن کر رکھے ہیں، یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے اس سال جامعہ اسلامیہ محمودیہ میں شعبہ انگلش لینگویج کا وہ تخصص مکمل کیا جس کے لیے اس ملک کے وہ تجارتی ادارے لاکھوں کی تعداد میں فیسز وصول کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جب وہاں سے نکلنے والے اور اس ذوق اور شوق سے ان اداروں سے منسلک رہنے والے کہ ہم چند بول انگریزی زبان کے سیکھ جائیں گے، لیکن جب وہ سال بعد یا 6 مہینے بعد ان اداروں سے نکلتے ہیں تو وہ اس طرح کی مجالس میں کھڑے ہونے کی اپنی قوت کو برقرار نہیں رکھ پاتے، اور مجبوراً پھر انہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے ان اداروں کی باغ دوڑ کہ جہاں دنیاوی علوم ہوں یا دینی علوم ہوں، اگر ان دینی اداروں سے وابستہ لوگوں کے حوالے کیا جائے تو یقیناً یہ اس سے صحیح معنوں میں انصاف کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ محمودیہ کا یہ شعبہ انگلش لینگویج جو صرف علماء کے لیے مخصوص ہے، اور ان علماء کے لیے جو وفاق المدارس میں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہو کر آتے ہیں اور اس ادارے میں اپلائی کرتے ہیں، ایک مخصوص پروسیس سے گزار کر ان کو اس شعبے میں اجازت دی جاتی ہے، اور سال بھر وہ اس شعبے میں موجود رہتے ہیں اور اس میں اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، اور اس شعبے کے نگران حضرت مولانا سلطان محمود صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ ان کے کندھوں پر جب ادارے نے یہ ذمہ داری لگائی تو الحمدللہ یہ 5واں سال ہے کہ ایک بہترین بیج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس سال بھی جن علماء نے یہ کورس مکمل کیا ہے آپ کے سامنے موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اپنے خیالات کا اظہار بھی آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ میں صرف اتنی سی گزارش کر رہا تھا کہ یہ ادارے کی معمولی سی محنت ہے کہ یہ شب و روز ان اداروں میں گزارنے والے یہ نوجوان علماء بہت کچھ الحمدللہ یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں، اور اس کورس کا یہ امتیاز ہے کہ یہ تمام شرکائے کورس جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی دیگر زبانوں میں گفتگو پر باقاعدہ ادارے کی جانب سے اور اس شعبے میں قاعدے اور ضابطے کی وجہ سے پابندی ہے، وہ اس انگریزی زبان میں باقاعدہ تکلم کرتے ہیں، اور الحمدللہ پھر یہ دن وہ دن ہیں کہ بالکل روانی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ میں اب اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور آپ کے سامنے اس شعبے کی نمائندگی کے لیے گزارش کروں گا اس شعبے کے ایک شریک مولانا محمد شعیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس شعبے انگلش لینگویج کی نمائندگی اپنی تقریر کے ذریعے فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد شعیب صاحب شریک دورہ انگلش لینگویج جامعہ اسلامیہ محمودیہ سال 2019۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. My respectable teachers, listeners, and my dear honorable chief guest of this holy program, of this holy ceremony, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I have been given a topic to make a speech in front of you about the character and behavior of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Secondly,
I would like to draw your attention towards my sayings. My brothers, as you know, the character and behavior of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a longest topic. A lot of books have been written about it. Huge number of people have written about it. But anyone still couldn't accomplish this topic comprehensively. And no one won't be able to accomplish this topic comprehensively. So how can I describe it in a few minutes? It's impossible. But I would to do my effective and concrete struggle to put out some sentences in front of you about the character and behavior of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. My brothers, Allah Almighty says in Hadith Qudsi, Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. O Prophet, we have surely sent you to stature a witness, a bringer tidings, a warner, and a protector for the uneducated. Anta abdi wa rasuli, you are my chosen servant and messengers. Sammaytukal mutawakkil, I have named you the trusting, while you trust upon me in all the matters. Laysa bifadlin wala ghalizin, you are neither uncompromising nor hard-hearted. Wala sakhabin fil aswaq, nor you are uproar in the markets. Wala yadfa'u sayyi'ata bis-sayyi'ah, you never requite evil for evil. Walakin ya'fu wa yaghfiru, but forgive and overlook. Wala yaqbizuhu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-awja. Allah Almighty will not give you it till your lost stray nation brought on the right faith. وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا سُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا, and has given the light to the blind eye of the believers, and have opened the deafness of their deaf eyes and closed hearts. أُسَدِّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ, I will refine all the objects what are noble. وَأَهَبُ لَهُ كُلُّ خُلُقٍ كَرِيمٍ, and give you all the sterling habits. وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشِعَارَهُ, and I will tranquilize your attire and tread. وَالتَّقْوَى زَمِيرَهُ, and piety is your conscience. وَالصِّدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ, and truthfulness and good works are your nature. وَالْعَفْوَ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ, and forgiveness and good works are your custom. وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ وَالْحَقَّ شَرِيعَتَهُ وَالْهُدَى إِمَامَهُ وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ, and justice is your practice, and truth is your rule, and righteousness is your guide, and the followers of Islam are to form into a united nation and community. Ahmadu ismuhu, your name is Ahmad. وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, I will make your ummah the best ummah for the guidance of mankind. And Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself says, "Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq." I have been sent to improve the morals of humans perfectly. And Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says in other narration, "Innama bu'ithu liutammima makamim al-ihsan." إنما بعثت لأكمل محاسن الأفعال. I have been sent to accomplish the good deeds. When Allah Almighty has described the character and behavior of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, hence we came to know as well the character and behavior of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the most distinguished and fantastic. My brothers, the most important point is that Allah subhanahu wa ta'ala describes the character of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Holy Quran also.
Allah Almighty says, verse number 3 and 4 of Surah Najm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. He does not speak of his own desire, but it is revelation which is revealed upon him by Allah Almighty. And Allah Almighty says in other place, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Whoever obeys the messenger of Allah Almighty, indeed he obeyed of Allah Almighty. Likewise, Allah Almighty says in Surah Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Surely you have a beautiful example in the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, because Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the landholder for an extraordinary features. For example, for instance, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the bravest person. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was hospitable. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the kindest. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the most merciful. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was truthful. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was benefactor. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was courteous. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was well-wisher for all ummah. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was steadfast upon Islam. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was hard-working. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was painstaking. He always used to take care of the poor and helpless people. He always used to decide on the basis of justice even with his family. Never did he arbitrary and brutalities at anyone for accepting Islam, but people accepted Islam themselves due to his good behavior, due to his good character. Nobody can outdo him in speaking truth. Nobody can outdo him in good treating and doing justice and doing justice and acting a best strategy against antagonists. So my brothers, that was the character of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We need to follow him. We need to follow his character and adopt his behavior. May Allah give us chance for following the character of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and embracing the behavior of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to come out successfully. May Allah give us chance to lead life according to character and behavior of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Thank you for listening me with comprehensive attention. Thank you. माशाअल्लाह, आपके सामने खिताब कर रहे थे जामिया इस्लामिया महमूदिया शोबा इंग्लिश लैंग्वेज के मुतखस्सिस मौलाना मोहम्मद शोएब साहब।